اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو اللہ پاک کی مخلوق اپنی تمام مخلوق کی ہر عرشہ رگ سے بہت قریب ہے، جس سے کوئی چیز لکی چھپی اور ڈکی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 35 کا دوسرا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ تو ویڈیو کا عنوان ہے رتقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے سدا خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو نیک مال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آپ کے لیے دینی موضوع پر اچھی حدیث کی روشنی میں ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بھائیوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جو بھی ہماری اردو پنجابی سمجھتے ہوئے دنیا کے کسی جگہ پہ آپ ڈیوٹیاں نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں، تو چلیے ناظرین ویڈیو کی جانب دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان۔ غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے رہ جانے والے صحابی کی دل کو دہلا دینے والی سچی داستان کا دوسرا حصہ۔ تو ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا تو قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر ان کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں محبت بہت چاہتا تھا۔ سلام کے لیے واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نے نہیں جانتے کہ میں اللہ کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجانے پن سے بولے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا، وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا کہ میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا اور جب 50 میں 40 دن گزر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے، کہ طلاق دوں؟
کہا نہیں، صرف لگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میں کہ چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ بلال بن امید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں۔ بلال ایک شیخ ضعیف ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں۔ اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامنظور تو نہ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ بلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلاح پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سے میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ پاک نے میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ پاک نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے سلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا۔ میں نے اپنے لیے مستعار تیار شدہ کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ میں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے، خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے، اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آپ کے چہرے مبارک ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال متاع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لوٹا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کر دو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا، خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا اور وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ پاک نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم، میں نے جب سے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راست گائی کا ذکر کیا، پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے۔ اللہ پاک ہم کو بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی تھی، ویڈیو کی دوسرے حصے کی اسلامی صحیح واقعات صفحہ نمبر 79 تا 80۔ ناظرین کرام، آپ نے اسلامی ویڈیو حدیث نمبر 35 کا دوسرا حصہ بھی سنا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کے بارے میں۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکی اور سچی محبت کی، اللہ پاک نے اس کو دنیا کے ہر مقصد میں، نیک مقصد میں کامیاب و کمران کیا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔